بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ ویسے ہی خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزو، برہنہ صحبت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، حدیث میں اور قرآن سے ثابت ہے، مباشرت کے دوران مرد عورت کو کوئی چادر وغیرہ اوڑھنے اور جانور کی طرح برہنہ صحبت نہ کرے۔ آئیے گا، فوقہ اکرام اور علماء اکرام نے خصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا ہم تشریح کیا جائے کہ مباشرت کے دوران مرد عورت کو کوئی چادر وغیرہ اوڑھ لینی چاہیے، جانوروں کی طرح برہنہ صحبت نہ کریں، کیونکہ جانور ساتھ کپڑے نہیں پہنتے، چادر بھی نہیں اوڑھتے، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے اتنی سمجھ اور سوچ دی ہے کہ وہ چادر وغیرہ میں اپنے آپ کو ڈھک لے، کیونکہ اللہ کی کچھ مخلوق ہے جو جناتی بھی ہے، جو روحانیت سے تعلق رکھتی ہے، جیسے جن، جیسے شیاطین، یہ تمام نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے اسلام یہ حکم فرماتا ہے کہ آپ برہنہ ہو کر کے مباشرت نہ کی جائے، بلکہ کوئی چادر وغیرہ ڈال لیں، تاکہ ایسے جو روحانی سے تعلق رہتی ہے، شیاطین، جناتی اثرات، ان سے ہم ہمیشہ جناتوں کی نظر ہم پہ نہ پڑے۔ اور آئیے گا، حدیث پاک میں کیا حکم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو پردہ کر لے۔ پیارے عزیزو، آئیے گا، حدیث مبارکہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو پردہ کر لے، بے پردہ ہوگا تو فرشتے حیا کی وجہ سے باہر نکل جائیں گے اور شیاطین آ جائیں گے۔ اب کوئی بچہ ہو تو شیطان کی اس میں شرارت ہوگی، گنیتن طالبین باب نمبر 5 صفحہ نمبر 116 پر۔ پیارے عزیزو، اب اس کی تشریح کی جائے، جسے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب برہنہ کوئی میاں بیوی صحبت کرتے ہیں تو فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں شرم کی وجہ سے۔ تو ایک پردہ تو ہم نے یہ کیا کہ فرشتوں کو نہ جانے دیں، رحمتیں رہتی ہیں جس گھر میں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ دوسری ہماری حفاظت شیاطین سے ہوگی کہ شیاطین وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور جب برہنہ ہوتے ہیں تو شیطان کا اس میں خلل ہوتا ہے۔ کوئی بچہ اس وقت صحبت سے ٹھہرتا ہے تو شیطان کی اس میں حرکت اور شرارت ہوگی۔ پیارے عزیز، تو خیال رہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے شیاطین کے شر سے بھی، اور فرشتوں کو بھی دور نہیں بھیجنا۔ اب آئیے گا، مسلک کے امام کیا فرماتے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری محدثین بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت کے وقت اگر کپڑا اوڑھے ہوئے ہے، بدن چھپا ہوا ہے تو کچھ حرج نہیں، اور اگر برہنہ ہے تو ایک تو برہنہ صحبت کرنا خود مکروہ ہے، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کے وقت مرد عورت کو کپڑے اوڑھنے کے لیے حکم دیا اور فرمایا، میں گدھوں کی طرح برہنہ نہ ہوا کرو۔ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر اول پر، صفحہ نمبر 140 پر۔ پیارے عزیزو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جانور کپڑا نہیں اوڑھتے، جانور کے اوپر کوئی لباس نہیں ڈل سکتا، لیکن انسان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ چادر وغیرہ، کپڑا وغیرہ اپنے اوپر اوڑھ لے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ایک اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، برہنہ ہو کر کے صحبت کرنے سے اولاد کے بے شرم بے حیا ہونے کا خطرہ ہے۔ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر اول پر اور صفحہ نمبر 46 پر بھی ہے۔ سوچیں پیارے عزیز، سوچیں انسان کی ذرا سی لاپرواہی کہاں تک نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ جو غالباً زمانے میں جو شرم و حیا کا جنازہ اٹھتا جا رہا ہے، اس کی سینکڑوں وجوہاتوں میں سے یہ بھی ایک وجوہات رہی ہوگی۔ مباشرت و برہنہ ہو کر کے کی گئی یہ اثر نسلوں میں آیا، اور نتیجہ یہ کہ شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا۔ اب باپ بیٹے کی شرم نہیں کرتا اور بیٹا ماں کی شرم نہیں کرتا، حالانکہ بالکل تبدیلی ہے کہ باپ بیٹی سے وہ باتیں کہہ رہا ہے جو فلمی ڈراموں میں کہ بیٹی تم بتاؤ تمہیں کوئی پسند ہے، کچھ بھی بہرحال۔ ادروائز آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین اپنی اولاد سے کوئی حیا شرم نہیں کرتے۔ یہ وجوہات یہی ہے کہ شیطان اس دوران داخل ہو جاتا ہے، تو اس کا شر یہ ہماری نسلوں میں آتا ہے۔ تو پیارے عزیزو، امید رکھتی ہوں کہ جب بھی اپنی بیوی سے، اپنی وائف سے ملاقات کی جائے
تو ضرور آپ برہنہ نہ ہو۔ برہنہ ہونے سے پہلے آپ کپڑا ضرور ڈالنے، چادر وغیرہ، تاکہ اسلام کے دائرے میں بھی رہیں اور حدیث پاک پر بھی عمل ہو، جس سے کہ ایک حدیث پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور شیطان کے خلاف ہم چلتے ہیں تو شیطان وہاں سے حقیر ہو کر کے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ تو امید رکھتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام سمجھ آ گیا ہوگا، تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔